حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی باتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ ہی آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہو۔ اگر ہم صرف اس حدیث پر عمل کر لیں تو بہت ساری ایسی باتوں سے ہم بچ جائیں گے جو باتیں ہمیں جہنم تک لے جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتوں سے ہم بچ جائیں گے جن کی وجہ سے ہم یا تو جھوٹ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا غیبت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یا کم سے کم اگر یہ نہ کریں تو ایسی باتیں ہی کر دیتے ہیں جو کہ بالکل فضول ہوتی ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایسی باتوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے قلت کلام کریں، جتنا ہو سکے کم بولیں، اور جہاں پر ہماری بولنے کی ضرورت نہ ہو خاموش رہیں۔ ہر جگہ بڑھ چڑھ کر بولنا، اس سے بندے کے اندر ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگلے سے زیادہ بولوں، اور جتنی بات اگلے نے کی ہے اس سے کچھ ایسا زیادہ بولوں کہ لوگ مجھے زیادہ سنیں، لوگ سمجھیں واہ اس نے کیا بات بولی ہے، لوگ میری تعریف کرنے لگیں۔ اور یہی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ کبھی حکومت کو لے لیا، کبھی کسی عالم دین کو لے لیا، کبھی کسی محلے کے کسی لڑکے کو لے لیا، کبھی اپنے دوستوں میں سے ہی کسی دوست کو لے لیا، اس کی برائیاں شروع کر دی، غیبت شروع کر دی، یا ایک کا کسی کا دل دکھانے لگ گئے۔ 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 دوست مل کر تیسرے کا دل دکھا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل شرعاً ناجائز ہے، اس کی شریعت کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہم خاموش رہیں اور صرف ضرورت کے مطابق ہی بولیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیابی پا گیا۔ اور کم بولنے والا، اس کی بات کی ایک ویلیو بھی ہوا کرتی ہے، اس کی بات کی ایک قدر بھی ہوا کرتی ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ زیادہ بولنے سے اپنے کلام کی وقت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جواب دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جو بولنے لگا ہوں یہ بات مجھے جنت تک لے جائے گی یا پھر یہ بات مجھے جہنم تک لے جائے گی، یہ سوچتا ہوں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ تو اگر اسی چیز کو ہم اپنا لیں کہ ہر بات سے پہلے کچھ دیر سوچ لیا کریں کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات مجھے کہاں لے جا رہی ہے، آیا یہ بات مجھے جنت میں لے جانے کے سبب ہے یا جہنم میں لے جانے کے سبب ہے؟ اگر جنت میں لے جانے کے سبب ہے تو پھر تو میں یہ بات کر دوں، جہنم میں لے جانے کے سبب ہے تو خاموش ہو جاؤں۔ اگر اس بات پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی زیادہ بولنے کی ہماری جو عادت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا ایک علاج یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اگر اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور رکھیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو بھی ایسی فضول باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی، اور جو کام کی بات ہوگی وہی بات ہم کریں گے۔ باقی وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔